بسم اللہ شار الاحکام ما حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالخدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ آپ اوپر تشریف رکھیے نا، اوپر بیٹھ جائیں آرام سے سہولت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے آیت نمبر 21 تک مطالعہ سورہ لقمان کا مکمل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 22 سے اختتام تک انشاءاللہ اس سورت کو ترجمے اور مختصر شرح کے ساتھ دیکھیں گے۔ بات یہ جاری تھی کہ وہ لوگ جو آباء و اجداد کے غلط طریقوں کی اقتداء کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، یہ ایک غلط طریقہ ہے، خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر انہیں متوجہ کیا، فرمایا کہ کیا تم پھر بھی ان کی پیروی کرتے رہو گے اگر وہ انہیں شیطان نے اپنے راستے پر لگا رکھا ہو؟ لو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف شیطان انہیں بلاتا ہو، تب بھی تم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے رہو گے؟ تو یہ تقابل ہم نے دیکھا تھا، تقلید مذموم کا، اور اس سے پہلے سورہ لقمان میں تقلید محمود کا تذکرہ آیا تھا کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی پیروی کیا کرو۔ مضمون یہیں سے آگے بڑھتا ہے، بتایا کہ جو لوگ صحیح راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کا طریق کیا ہوا کرتا ہے، اس کے برخلاف کہ جو اپنے آباء و اجداد کے غلط راستے پر اڑ جاتے ہیں اور تحقیق سے اور صحیح ہدایت کی پیروی کرنے سے ابا کرتے ہیں، ان کے برخلاف صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہو۔ تسلیم کے معنی ہے حوالے کر دینا، سپردگی کے، اور جھکا دینا، چہرہ جھکا دینا یہ پوری علامت ہے شخصیت کے جھکا دینے کی، کہ پورا انسان اپنی اطاعت باطنی اور ظاہری وہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دے، قبول کرنے کو تیار ہو، ماننے کی روش اختیار کرے اور تسلیم کی خو ڈالے، تو یہ ہے بندہ مومن کی روش۔ آج اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کے جتنے بھی اجتماعی کام ہیں ان میں بگاڑ کا سامان یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ انفرادیت ہے، کہیں جو ہے خودرائی ہے، کہیں اعجاب نفس ہے، انسان کو اپنے اوپر گھمنڈ ہے، اپنے خیالات پر اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، اپنی صلاحیتوں پر نظر آ جاتی ہے، کہیں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو برتر جانتا ہے۔ یہ سارے جو نفس کے مسائل ہیں یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکائے نہیں، اور جھکنے والا وہ متکبر نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے حضور جھک جائے اس طرح سے کہ اپنی شخصیت کے اندرون اور ظاہر و باطن کو اللہ کے حضور جھکا دے، تو یہ وہ شخص ہے جو کہ اب طاعت کے راستے پر چلے گا، اور اس کی خیر جو ہے وہ اس کے لیے بھی مفید ہے اور متعدی بھی ہوگی، دوسروں تک بھی یہ خیر پہنچنے والی ہوگی۔ یسلم وجہہ الی اللہ، جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کے حضور، وہو محسن، ساتھ ساتھ یہ کہ وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، درجہ احسان پر عمل کرنے والا ہو، خوب کار ہو، نیکوکار ہو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ وہ شخص ہے جس نے مضبوط کنڈے کو تھام لیا۔ فقد استمسک، استمساک مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اہتمام کے ساتھ تھام لینا اور پکڑ لینا، کس کو؟ العروۃ الوثقی کو۔ عروہ جیسے کہ گزشتہ نشست میں اس پر بات بھی ہوئی تھی کہ عروہ کہتے ہیں کنڈے کو کہتے ہیں وثقی، کڑا جو بنا ہوا تھا اس کے ساتھ جو ایک کنڈا بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کشتی میں سائڈ پر اس کے کناروں پر بعض کنڈے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جس سے بعض چیزیں لٹکا لی جاتی ہیں اور بوقت ضرورت اس سے رسی باندھ کر جو ہے وہ ڈوبنے والوں کو بچایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضبوط کڑا، مضبوط کنڈا۔ تو جس طرح سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو تو اس کے پاس یہی ایک واحد سہارا ہے، یا یہ کہ یہ بہترین سہارا، مضبوط سہارا، جس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں سورہ بقرہ کے ذیل میں لکھا کہ یہ ایسا کنڈا ہے جو چھوٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔
छूट तो सकता है, टूट नहीं सकता। तो इस्लाम ऐसा मजबूत कुंडा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वो रास्ता है, सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है कि जो इंसान अगर अपनी कहिए कि गफलत की वजह से, अपनी शरारत नफ्स की वजह से, अपने गुनाहों की शामत की वजह से उसे छोड़ दे तो अलहदा बात है और गलत रास्तों पर भटक जाए, मगर जिसने इसे थाम लिया तो ये कुंडा टूटता नहीं है, मजबूत है। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, फरमाया कि तमाम उमूर आखिर कार अल्लाह ही के हुजूर पेश होने वाले हैं, अंजाम कार आक़िबत तमाम कामों का अंजाम तो अल्लाह के हुजूर है, वहां तुम्हें पेश होना है। तो यहाँ दुनिया में जो कुछ कर रहे हो उसकी अगर सताइश दुनिया में न हो तो फिक्रमंद न होना, इसलिए कि रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ उसकी पूरी कदरदानी की जाएगी। अल्लाह तो हर गैब को जानने वाले हैं। दूसरी बात ये भी कि अगर यहाँ अच्छे का अच्छा नतीजा नहीं निकलता तो परेशान भी न होना, सब्र से वक्त गुजारो कि वहां उसका अच्छा नतीजा मिल जाएगा। यहाँ तुम्हें नजर ये आता है कि बुराई का अच्छा नतीजा बाजों को मिल रहा है, यानी दुनियावी एतबार से, तो इस पर भी परेशान ना हो। एक दिन है जिस दिन फैसला होगा और सारी अच्छाई की अच्छाई वहां जाहिर होगी और सारी बुराई की बुराई वहां जाहिर होगी। तो अंजाम कार को देखा जाता है, दरमियान के नताइज को नहीं देखा जाता। दरमियान में क्या हुआ और किसके साथ क्या हुआ ये नहीं देखा जाता, बल्कि देखा जाता है कि आखिर कार कौन कामयाब हुआ। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, रोज़े क़यामत वो है हार जीत के फैसले का दिन। वमन कफरा, और जिस किसी ने कुफ्र किया, फला यहज़ुन का कुफ्रो, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गमगीन न करे उसका कुफ्र में पढ़ना। फला यहज़ुन का कुफ्र, उसका कुफ्र आपको गमगीन न करे। हुज़्न ये एक बरबनाए तब बशरी लाहिक होने वाली हालत है। इंसान जब कुछ करता है तो उसका नतीजा चाहता है, और जब उसको वो इखलास से करे, खुलूस से करे, तो और ज़्यादा नताइज के लिए मुतवज्जे भी होता है, चाहता है, उसकी ख्वाहिश उसके अंदर पैदा होती है। और दुनिया तो दारुल असबाब है, यहाँ जब असबाब फराहम किए जाएं तो इंसान चाहता है कि उसके नताइज भी निकलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? जैसे हर शख्स का एक काम होता है, हर एक की एक सनत है, हर एक की एक हिरफत है, उसका कुछ ना कुछ पेशा हुआ करता है, उसकी सुबह शाम की कोई कोशिश और मेहनत होती है। एक शख्स बीज बोता है तो चाहता है फसल आ जाए, किसान की ख्वाहिश ये होती है। और अगर फसल ना आए और उसमें कीड़ा लग जाए या वो खड़ी फसल बर्बाद हो जाए तो उसके लिए बाइस हुज़्न, बाइस गम होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और उनके जानशीन उलमा, सुलहा, दाइयान दीन, इनकी असल में जो फसल है ना वो किश्ते कुलूब है। ये दिल की सरजमीन पर मेहनत करते हैं, दिलों में ईमान, तहारत नफ्स, तकवा के बीज बोते हैं और फिर उसकी फसल चाहते हैं कि हिदायत के लहलाते हुए चमन वजूद में आए और लोग जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अपनी आखिरत बनाने वाले हो जाएं, अज़ाब अलीम से बचने वाले हो जाएं। अच्छा, जिस तरह से दुनिया में बाज़ औक़ात सही बीज के बावजूद भी नतीजा खेज नहीं होता वो बीज और फसल खराब हो जाती है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने इस बात का इख्तियार नहीं दिया कि वो जिसको चाहे हिदायत दे दें। हिदायत का रास्ता तो दिखाते हैं, मगर हिदायत पर चला देना ये अल्लाह ही की सिफत है, अल्लाह ही का खासा। जिसको अल्लाह चाहते हैं हिदायत पर चला देते हैं। तो फरमाया कि आप परेशान ना हो, बरबिनाए तब बशरी, हुज़्न तो होता है, मलाल तो होता है, मगर इसकी वजह से अपने आप को हलाकत में न डालें, अपने आप को ज़ैक़ में, तंगी में न डालें। सूरह कहफ़ के आगाज़ में भी ये बात बतलाई गई कि ऐसा न हो कि फलाल्लक का बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने आप को ज़ैक़ में, तंगी में डाल दें और परेशानी में डाल दें इनकी वजह से, इनके पीछे हिलकान न हो इनके पीछे। हाँ, जो काम करना था आपके ज़िम्मे तो पहुंचाना था, अब हिदायत देना न देना ये अल्लाह का फैसला। और इसी तरह से बकिया के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। फला यहज़ुन का कुफ्र, उनका कुफ्र में पड़े रहना, उनका मुब्तलाए कुफ्र शिरक होना ये आपको गम में न डाले। इलैना मरजिउहुम, और तसल्ली का सामान ये है कि आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब इनसे हिसाब लेना हमारे ज़िम्मे है। इलैना मरजिउहुम, इनको लौट कर हमारी ही तरफ आना है। फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, हम उस रोज़ जतला देंगे इनको जो कुछ अमल ये किया करते थे, बाखबर कर देंगे। फनुनब्बिउहुम, अच्छी तरह उन्हें जतला देंगे। अला रऊसिल अशहाद, लोगों के सामने पूरे महशर में खड़ा कर कर दिखा देंगे कि किसने क्या किया था। बिमा अमिलू, सब कुछ जो कुछ वो कर आया था दुनिया में, उनका नामा आमाल उनके सामने होगा। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानता है सीनों के राज, जो भेद है सीनों के, जो कुछ सीनों के अंदर इंसान ने छुपा रखा है वो अल्लाह जानते हैं। क्या मुराद हुई यहाँ पर? सयाक से जोड़िए, सबाक से जोड़िए तो बात ये हो रही है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत अपनी ज़ात में वाज़ेह होती है, सुनने वाले के लिए कोई इश्काल बाकी नहीं रहता, उनकी मेहनत मुकम्मल होती है, उससे ज़्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता। उनकी दावत उसमें कोई कजी होती नहीं है, उसमें कोई कमी होती नहीं है, रहती नहीं है। उसके बावजूद भी अगर सामने वाले इश्काल करते हैं और एतराज़ात करते हैं तो ये एतराज़ एक तो ये है कि बग़ैर दलील के है,
اور ناقابل التفات ہے، اور دنیا میں اگر کوئی اسے دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے کفار کے اشکالات سے، ان کے نہ ماننے سے، ان کی دنیاوی جاہ و منزلت کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، اور انبیاء کی دعوت جب یہ نہیں مان رہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی، اور ان کو دنیا میں دیکھو کتنی ترقی ہے، کتنے عقل والے لوگ ہیں، اس کے باوجود اگر اس طرف نہیں آ رہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کے دلوں میں کجی چھپی ہوئی ہے، یہ دل سے مان لیتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے لیے سبب کیا ہے؟ ان کے مفادات ہیں جس پر زد پڑ رہی ہوتی ہے اس دعوت کو مان لینے کے نتیجے میں، اس حق کی پکار کو سن لینے کے نتیجے میں۔ نمتعہم قلیلا، اب یہ ان کو جو کچھ ہم نے دنیا میں دے رکھا ہے نا، اس سے فکر مند نہ ہو، یہ ان کے صحیح نظریے، صحیح نقطۂ نظر، صحیح عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ اچھوں کو بھی دیتا ہے، بروں کو بھی دیتا ہے، اور کفار کو بھی دنیا میں تقلب کا، چلت پھرت کا اللہ نے موقع دے رکھا ہے، انہیں بھی دنیا میں جو ہے وہ طرح طرح کی رونقیں دے رکھی ہیں، مگر یہ سب کچھ دنیا ہی میں رہ جائے گا، یہ متاع ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم انہیں برتنے کو سامان دیتے ہیں، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تھوڑی سی، یعنی دنیا کی مہلت ہے، اس سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا، اور آخرت کے بالمقابل دنیا کا یہ سب کچھ جتنا بھی زیادہ ہو جائے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حقیر ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو کھینچ لائیں گے، دھکیل کر لے جائیں گے عذاب شدید کی طرف، عذاب غلیظ، سخت عذاب، غلیظ یعنی گاڑا قسم کا عذاب، اس کے اندر تخفیف نہیں ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے، اس سے چھوٹنا نہیں ہے، کفار کا ہمیشگی کا عذاب ہے کفار کو جو مل کر رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پھر اس کے بعد وہی جو سوال و جواب اور مکالمے کا انداز ہے قرآن حکیم کا وہ اختیار کیا گیا، اور اسے ایک طرح سے حجت تمام کرنے کے لیے کفار کے اشکالات اور ان کی دنیا میں اس رونق کا حامل ہونا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس شے کا باعث اشکال ہونا، اس کا جواب دینے کا ایک اسلوب ہے۔ کہا ذرا پوچھ لیجئے، ان سے سوال کیجئے، اگر آپ ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا، تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سوال کیا ہے؟ یہ ایک ایسے بدیہی مسئلے پر سوال ہے، اتنے واضح مسئلے پر سوال ہے کہ جس کا جواب دوسرا دے کر وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ فلاں نے پیدا کیا، فلاں شخص کا نام لے دے، تو سوال یہ کھڑا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی آسمان و زمین موجود تھے تو وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے، اور فلاں نے تخلیق کیا وہ تو مر گیا، اس کے بعد بھی آسمان و زمین موجود ہیں تو وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے۔ تو کفار بھی مجبور تھے اس سوال کے جواب میں ایک ہی بات کہتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ہی خالق و خالق سماء و ارض ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے تخلیق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے تخلیق کیا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بس میرا مقدمہ ثابت ہو گیا، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یعنی میں یہی تو تم کو بتانا چاہتا تھا، جتلانا چاہتا تھا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، قل الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کس ذات کے لیے؟ کہ جو اصلاً خالق ہے اور اس کے خالق ہونے کا تم اعتراف بھی کرتے ہو۔ تو پھر اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ اس بات سے تو جڑتا نہیں ہے، اس حقیقت کے اعتراف کے بعد تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ، تمہارا شرک، تمہارا کفر وہ جڑتا نہیں ہے۔ جو ذات ایسی ہے کہ جو آسمان و زمین کی خالق ہے اور اس میں جو کچھ ہے اس کی وہ خالق ہے، تو اسی کو الہ بھی ہونا چاہیے، اسی کو معبود بھی ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے آگے تم اپنی پیشانی جھکاؤ۔ تو کیا فرمایا پر مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ جو فرمایا وہ اس معنی میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ پس میرا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ خوبصورت بات ہے، اور بھی کئی محذوفات نکالے علماء نے۔ کسی نے کہا کہ تمام تعریف تو اس ذات کے لیے جو اصلاً خالق ہے، پیچھے سے اس کو جوڑ دیا، جو خالق و مالک ہے، جس کے خالق و مالک ہونے کا تم اعتراف کر رہے ہو تو اسی کی حمد بھی بیان کرو، اور حمد اسی کی جاتی ہے اس طرح سے کامل و مکمل جو کہ الہ ہوا کرتا ہے۔ تو خالق مانو تو پھر الہ بھی مانو۔ اور دوسرے معنی ایک یہ کہ جس طرح سے آخر میں کہیے کہ اظہار تعجب کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے، اظہار تشکر کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے، کسی سے مقدمہ جاری ہو، مباحثہ جاری ہو، اور ایک موقع پر پہنچ کر آپ کا مقدمہ ثابت ہو جائے اور سامنے والے کا غلط ہو جائے، تو وہاں جس طرح سے برائے اظہار تشکر کہا جاتا ہے الحمدللہ، اس طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا مقدمہ ثابت ہو گیا توحید کا، اور تمہارا خیال شرک وہ فنا ہو گیا۔ تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کفار کی اکثریت وہ ہے جو علم نہیں رکھتی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ جانتے کن معنی میں نہیں ہے؟ اس حقیقت کو نہیں مان رہے، یعنی اپنے اس تناقض استدلال کو، ان کے مانے ہوئے اور جانے ہوئے کے درمیان جو کچھ ٹکراؤ ہے اس کو نہیں سمجھ رہے، یا یہ کہ سمجھتے ہیں
مگر اس کے باوجود ایمان لانے کے فوائد سے غافل ہیں۔ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی اس کی بادشاہت ہے، اسی کا اختیار ہے ان سب پر، یعنی تکوینی بھی ہے اور تشریعی طور پر تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ مانا کرو اس کی۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بہت بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی غرض اس سے نہیں جڑی ہوئی کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، اور وہ تو آپ سے، آپ تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو، وہ تو آپ سے آپ قابل تعریف ہے۔ غنی بھی ہے یعنی تم سے بے پرواہ ہے، غرض نہیں جوڑی ہوئی ہے۔ حمید ہے، آپ سے آپ قابل تعریف ہے، کوئی مخلوق تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اب ایک مثال دی جا رہی ہے جو اس سے پہلے سورہ کہف میں بھی گزری ہے، اور بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید وہ ثابت ہے، اور بیان کے اسلوب میں جو چیز ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم کمزور انسان اپنے تصورات میں، اپنے تخیلات میں جو کچھ تصور کر سکتے ہیں، اس کے اندر انتہائی مبالغے کے ساتھ جس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں اسے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ دیکھو اس طرح سے بھی تم دیکھ لو گے تو جو چیز ثابت ہوگی وہ اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر ایسا ہو جائے کہ زمینوں میں جتنے درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سارے سمندر وہ سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، کس کام کے لیے؟ اس کی مدد کرنے کے لیے۔ یعنی جتنے سمندر ہیں، بعض لوگوں نے یہاں 7 سمندر شمار کرنے شروع کر دیے کہ فلاں سمندر اور فلاں سمندر جو نام ہیں، تو کچھ نے کہا کہ 7 تو نہیں ہیں، زیادہ ہیں، قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ تو علماء نے جواب دیا، کہا کہ مراد یہ ہے کہ یہاں سارے سمندر ایک سمندر ہیں، دنیا میں جتنے سمندر ہیں نا ان سب کو جمع کرو تو یہ ایک سمندر ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس جیسے اور 7 بھی ہو جائیں، یعنی دنیا میں جتنا پانی ہے ایسے ہی اور 7 بھی ہو جائیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ 7 ٹکڑوں میں 7 سمندر ہیں، اس کی تعین ممکن نہیں، اور اگر کی بھی جائے گی تو ایک قیاسی نوعیت کی ہوگی، اللہ کے کلام کو اس پر محمول کر دینا باعث اشکال رہے گا۔ تو جتنے سمندر ہیں وہ ملا لیے جائیں، جتنے ہم دیکھتے ہیں سارا ایک پانی ہے، جو کچھ اللہ نے زمین پر بنایا ہے اتنے ہی اور 7 بھی، اور یہ 7 بھی حصر کے لیے نہیں کہ بس 7 ہی ہوں، بلکہ جتنے بھی ہو جائیں یہ سب بھی جمع کر لیے جائیں، اور جتنے درخت زمین پر ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہو جائیں وہ سب قلم بنا دیے جائیں، اور سارا پانی سیاہی بنا دی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اس کے باوجود، اور یہ سب محذوف ہے درمیان میں کہ سب لکھتے رہیں صبح و شام اللہ کی کلمات کو لکھتے رہیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کلمات سے کیا برا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی اللہ کی شان خلاقی کا اظہار ہے، تو جو ہستی اس طرح سے خلاق ہے، اتنی بڑی خالق ذات ہے، اتنی بڑی مالک ذات ہے، اتنے اس کے احسانات ہیں، اتنی اس کی مخلوقات پر انعامات ہیں، ان سب اس جیسا تو کوئی اور نہیں۔ جب ایسا کوئی اور نہیں تو توحید اسی کی ثابت ہے، اور جس کی توحید ثابت ہے اس کے ساتھ شرک جائز نہیں، تو اسے خدا کو مان لو۔ استدلال یہ چل رہا ہے۔ تو یہاں یہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، جیسے روح المعانی میں اور تفسیر مظہری میں فرمایا علم و حکمت کے کلمات اس سے مراد ہیں۔ اسی طرح سے معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے شؤون قدرت اور نعمائے باری تعالیٰ مراد ہے، یعنی جو کچھ اللہ کے فرامین شاہی جاری ہوتے ہیں، ہر شے کن فیکن سے تخلیق ہے، تو یہ کلمات کن فیکن۔ اسی طرح سے کہیے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ساری شمار کرنے لگ جاؤ۔ اسی طرح سے جتنی مخلوقات ہیں ان کی فہرست، معلوم ہوا کہ کلمات ایک وسیع لفظ ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات کی فہرست بنانے لگ جائیں، مخلوقات پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی فہرست بنانے لگ جائیں، اللہ نے جتنی مرتبہ ان مخلوقات کو تخلیق کرنے کے لیے کلمات جاری کیے، ان کے بارے میں فرامین جاری کیے، وہ سب شمار کرنے لگ جائیں، وہ بھی کلمات سے مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر جو کچھ اس مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے کلمات نازل فرمائے، جس میں کہ کتب سماویہ ساری کی ساری ہیں، جو کچھ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبیوں پر وحی فرمائی، وہ سب کچھ شمار کر لیا جائے تو یہ سارے کلمات کے عموم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمائے اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ نہایت غالب ہے اور حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وما خلقکم ولا بعثکم، اور دیکھو نہیں تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، نہیں تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، بعث یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایسے ہی جیسے کہ ایک نفس کا پیدا کرنا ہو، ایک نفس کا دوبارہ اٹھایا جانا ہو۔ یہ بات تو عقلاء مانتے ہیں، آگے تشریف لے آئیں لوگ ساتھی، آگے آ جائیں۔ یہ بات تو سب مانتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ کا تخلیق کرنا مشکل ہوا کرتا ہے،
اور اسی طرح سے بات کا تخلیق کرنا آسان ہوتا ہے، انسانی مشاہدے کی بات ہے، تو قرآن حکیم بار بار اس سے استدلال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو جب اللہ نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا تو دوسری مرتبہ تخلیق کرنا تو اور آسان ہے تمہاری نسبت سے، تو اللہ کے لیے تو ویسے ہی ہر شے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کی قید سے آزاد ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سا کام مشکل ہوتا ہے، ایک آسان ہوتا ہے، یہ تمہاری نسبت سے ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ بہت سا ہو۔ تو تمہارا تم سب کا تخلیق کرنا، اور صرف تخلیق کرنا نہیں، پھر مار کر واپس اٹھانا۔ فرمایا کہ ما خلقکم، نہ تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے، مگر ایسے ہی اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ الا کنفس واحدہ، جیسا کہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور اس کا اٹھانا۔ اپنی صلاحیت پر، اپنے انداز پر، اپنے تجارب پر قیاس نہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جب بھی شرک پیدا ہوتا ہے انہی اسباب سے پیدا ہوتا ہے، یا تو انسان کو لاحق ہونے والے عجز کو اللہ سے متعلق کر دیتے ہیں، اپنی صفات، مخلوق کی صفات وہ اللہ کی صفات جیسی بنا دیتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات عالیہ وہ مخلوق کے عاجز بندوں کی صفات کے طور پر ثابت کرنے لگ جاتے ہیں، شرک پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ الم تری کا اسلوب کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص غافل بیٹھا ہو تو اسے جھنجھوڑا جائے، اسے چوکنا کیا جائے، اسے متوجہ کیا جائے، ایسے حقائق جو اس کے علم میں موجود ہیں مگر غفلت کا شکار ہو گیا ہے تو اسے کسی طرح سے جھنجھوڑ کر واپس تازہ کیا جاتا ہے۔ الم تری، کیا نہیں دیکھا، یعنی نہیں غور کیا اس بات پر، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، و یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ داخل کرتا ہے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو تبدیلی ہے نا، دن کا جانا اور رات کا آنا، تو اب دن داخل ہو گیا رات میں اور رات آ گئی۔ اور ایک معنی یہ بھی قصیر اور طویل سے بھی کیے گئے، یعنی یہ کہ سردیوں کے موقع پر دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی۔ گرمیوں کے موقع پر جو ہے وہ دن طویل ہو جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس کے برعکس، تو کیا ہوا کہ دن رات میں داخل ہو گیا اور رات چھوٹی ہو گئی۔ تو یہ جو موسموں کے فرق سے دن کا چھوٹا ہونا اور رات کا بڑا ہونا، یا رات کا چھوٹا ہونا اور دن کا بڑا ہونا واقع ہوتا ہے، اس کو بھی اس سے تعبیر کیا کہ دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ یعنی جو موسموں کا آنا جانا اور سورج اور چاند کے الٹ پھیر سے تمہارے لیے مرور ایام وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے کام پر لگا دیا۔ تسخیر کے معنی کیا ہے؟ کام پر لگا دیا، تمہارے لیے اسے فائدہ مند بنا دیا، تمہارے بہت سے امور اس سے متعلق کر دیے، کس کے؟ سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ان میں سے مقررہ وقت تک کے لیے۔ الی اجل مسمی، اجل کہتے ہیں ویسے ہی کسی ختم ہونے والی مدت کو، اور مسمى متعین کردہ ہے، وضاحت کے ساتھ اللہ نے اس کو متعین کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ایسی جاری و ساری رہے گا، یہ مخلوق ازلی ابدی نہیں ہے، ازلی ابدی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ انسان کے لیے بھی ایک اجل متعین ہے، اور اس کائنات کے لیے بھی ایک اجل متعین ہے۔ انسان کی اجل اس کی موت ہے، اور کائنات کی اجل روز قیامت ہے۔ تو کہا یہ سب کچھ چلتا رہے گا، یا تو انسان چلا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات سمیٹ دی جائے گی، اور وہ اجل مسمى اس کا قیامت کا وقت ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، خوب باخبر ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق ہے، یعنی اس کا فرمایا ہوا حق ہے، اس کا کیا ہوا حق ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جس کو خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، معبود حقیقی ذات واحد کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ اب یہاں کیا مراد ہے، کسے پکارا جاتا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ جس کو یہ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، جس کو یہ الہ سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ بندگی کرتے ہیں۔ پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعبد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے انسان جو ہے وہ یعنی مافوق الفطرت انداز میں ہر سبب سے بالاتر کسی کو پکارے۔ ایسے موقع پر جیسے کشتی میں پھنس گیا ہے اور موج اسے گھیر چکی ہے، تو اب کسی پکارے گا جس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ سارے اسباب سے اوپر اس کی مدد کو آ جائے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے پکارنا تعبدی، جس کو کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک پکارنا ہے تحت الاسباب،
کسی کام کے لیے کسی شخص کے پاس اسباب کے درجے میں، اسباب کے دائرے میں کسی سے کہنا کہ یہ شے دے دو، یہ کام کر دو، اور فلاں بات کے لیے اس کو آواز لگائی جائے، تو یہ شرک نہیں ہوتا، یہ تحت الاسباب ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اس دنیا کو ایسی بنایا کہ لوگوں کے آپس میں معاملات جڑے ہوئے ہیں، ایک کا معاملہ دوسرے سے، دوسرے کا معاملہ پہلے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں چیزوں کی، ان کے مابین تجارت ہوتی ہے اور لین دین ہوتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہو رہی۔ ایسے پکارنا جو الہ سمجھ کر اور عبودیت کے ساتھ، اور اسی طرح سے کہیے کہ اس سے دعا کے طور پر اور اس کے بندے بن کر اور اس کو معبود مان کر پکارنا، اس کی یہاں پر جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، انما یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، الباطل، وہ سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں، یہ سارے گھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھہرائے ہوئے ہیں، وہم زدہ ہیں اور شیطان کی طرف سے سجائے ہوئے ہیں، یہ معبود حقیقی نہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وہی خوب بلند اور بہت بڑا ہے، بڑی ذات ہے اور بڑی مرتبت والی ذات ہے۔ الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، پھر اسی طرح سے نعمتیں اللہ اپنی گنوا رہے ہیں، توحید پر دلائل ہیں۔ فرمایا الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ وہی انداز ابھارنے والا غور کی طرف، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے چلتی ہے سمندر میں کشتی، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ یہ جو سامان تجارت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ذریعہ ہی کشتی بنتی ہے، تمہیں ایک جگہ سے اٹھا کر اتنے گہرے سمندر، اتنے وسیع سمندر جو بہت ہی گہرا بھی ہے اور بہت وسیع بھی ہے، اگر اس کشتی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر چلنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی، پانی کو یہ صلاحیت نہ دی ہوتی کہ وہ ایک شے کو اپنی سطح پر برقرار رکھے، تو تم کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے، سامان کیسے منتقل کرتے؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس پانی کے اندر یہ صلاحیت، اس لکڑی کے اندر، اس چوبی کشتی کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ پھر تمہیں اللہ نے یہ صنعت سکھائی کہ کشتی بناؤ اور اس میں سامان کو، بھاری بھرکم سامان کو بھی سوار کرتے ہو، باوجود وزن ڈوبا کرتا ہے، باوجود اس کے وہ نہیں ڈوبتی، کیوں؟ یہ اللہ کی ایک صنائی ہے، قدرت ہے، اس نے یہ اوصاف رکھے ہیں ان چیزوں کے اندر، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر غور کرو۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر، کس طرح سے چلتی ہے سمندر میں کشتی، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں دکھائے اپنی نشانی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ دیکھیے کافر کا دیکھنا اور مسلم کا دیکھنا، اس میں فرق یہی ہے، کافر جو ہے اس میں اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے، شے میں الجھ کر رہ جاتا ہے، تصویر میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اسباب میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور مومن وہ اشیاء کے پیچھے اس کے خالق کو دیکھتا ہے، تصویر کے پیچھے اس کے مصور کو دیکھتا ہے، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں صحیح ہے، اس کشتی کو جوڑنے والے ہاتھ تو انسان کے ہیں، مگر اس لکڑی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی، اس پانی میں صلاحیت کس نے پیدا کی، یہ تو انسان نے نہیں بنائی، اور نہ یہ اوصاف اس کے اندر رکھ دیے، یہ صفات انسان نے نہیں رکھے، وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کے سارا جذبہ شکر، جذبہ امتنان وہ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف چلا جاتا، اور یہی دیکھنا ہے اس کا عبرت کا حامل، یہی دیکھنا ہے اس کا نعمت بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یعنی ان مظاہر قدرت میں، اللہ کی صنائی میں، اس خلاقی میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا۔ بارہا اس سے پہلے یہ بات آ چکی کہ ہمارا جو پرچہ ہے جس پر ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، امتحان گاہ میں ہم موجود ہیں، یہ پرچہ آدھا جو ہے وہ صبر کا ہے اور آدھا شکر کا۔ مومن کا معاملہ خاص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے دونوں حالات کو، اگر اس کے لیے کشادگی کے حالات ہیں تب بھی وہ خیر پر مبنی ہے، تنگی کے حالات ہیں تب بھی خیر پر مبنی ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ یہ خاصہ مومن کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اجر بچ جاتا ہے، اس کو اچھائی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ صبر و شکر دو ہی طرح سے انسان آزمایا گیا ہے، اور یہاں پر صبار اور شکور فرمایا، یعنی بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے، ایسے افراد کی جن کے اندر یہ صفت لازمہ بن جائے، مستقل اس کے ساتھ ہو، جب بھی آزمائش ہو صبر کی تو صبر کرے، جب بھی آزمائش ہو شکر کی تو شکر کرے، دے کر آزمایا گیا ہے تو شکر کرے، نعمت میں شکر کی تقاضوں کو پہچانے، لے کر آزمایا گیا ہے تو اس پر صبر کرے، اور اس موقع پر زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق کرنا صحیح نہ ہو، شکوہ و شکایت نہ کرے، اس پر اچھائی کے ساتھ گزارا کرے، وقت کو گزارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں
نعمتوں پر اعتماد رکھے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اب یہ بھی اسی توحید کی ایک علامت جو ان کے لیے روزمرہ تھی۔ بارہا یہ مشرکین مکہ جو اولین مخاطبین ہیں وہ سفر پر جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، تجارتی سامان ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ سمندری سفر بھی پیش آتا تھا۔ سمندری اسفار کے دوران یہ حالات پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات سخت موسم ہو جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اب ہم پھنس چکے ہیں، اوپر سے بھی سخت موسم ہے، بادل نے ڈھانپا ہوا ہے اور جو موجیں بھی زوردار اٹھ رہی ہیں، ہوا بھی تند ہے اور بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور ذرا تصور تو کریں کہ وسیع و عریض قسم کے سمندر میں کشتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور گہرے ترین سمندر میں کشتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ہوا بھی تیز ہو، بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، روشنی بھی نہ ہو، اور پانی بھی جو ہے موجیں اٹھا رہا ہو، سخت قسم کے خوف و ہراس کی کیفیت۔ اس موقع پر انسان کو جو ذات سوچتی ہے نا، اندر سے جو آواز آتی ہے، یہ اس کا معبود حقیقی ہے۔ جب اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو ایک بڑی موج آ کر، كالظلل، جیسے کہ سائبان ہوں۔ ظلہ کہتے ہیں ایسی شے کو جو سائبان بن جائے، جو یہ بادل بھی ہو سکتا ہے، موج بھی اوپر سے آ کر ان کو ڈھانپ لے، یا اس کے علاوہ جو خوف کی کیفیت ہے وہ بھی ہو سکتی۔ سائبانوں کی مانند جب یہ موج آ جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ پکارتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے پکار کو خالص کرتے ہوئے، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مخلصین لہ الدین، دین کے ایک معنی اس پکار کے بھی ہیں، یعنی پکار کیا ہے، جیسے کہا گیا نا کہ انسان کی عبادت کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے اور دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ تو کس کو پکارتا ہے انسان؟ جس کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنی پکار کو خالص کرتا ہے اللہ کے لیے، یعنی اپنی بندگی کو خالص کرتا ہے، اپنی عبادت کو خالص کرتا ہے، یعنی ایک اللہ کو پکارتا ہے، معبود کی توحید مان لیتا ہے۔ اور وہ جو تعدد الہہ مان رہا تھا پہلے، مختلف قسم کے خدا مان رہا تھا، کوئی شر کا، کوئی خیر کا، کوئی دن کا، کوئی رات کا، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی باپ، کوئی بیٹا، یہ سارے اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ایک معبود، توحید معبود اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک ہی کو پکارتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، تو پھر وہ ایک اللہ جس کو اس نے پکارا تھا نا، اس تنگی کے موقع پر، اس کشمکش کے موقع پر، جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے خشکی تک، فمنہم مقتصد، تو پھر ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ اب صحیح چال چلتے ہیں، اقتصاد کی چال چلتے ہیں۔ اقتصاد کے معنی میانہ روی، اسلام چونکہ میانہ روی پر مبنی دین ہے، اس لیے اقتصاد کی چال کیا ہوئی؟ صحیح چال چلنا۔ اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ درست شے پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی جس بات کو انہوں نے مانا تھا اس سختی اور شدت کے موقع پر، ایک الہ تک جو پہنچ گئے تھے، جس ایک الہ کو پکار رہے تھے اس سختی کے موقع پر، اب بھی اسی ایک الہ کو پکارنے پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ مقتصد ہے، یعنی صحیح رخ پر، اعتدال پر قائم رہنے والا، یعنی عدل و قسط پر قائم رہنے والا۔ وما یجحد بآیاتنا، مگر اس کے برخلاف ایک دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسری روش کے حامل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ یہ ہے وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، الا کل خطار کفور، مگر وہ لوگ جو خطار ہیں اور کفور ہیں۔ خطار کہتے ہیں غدار کو، خطر سے ہے غدر، یعنی انسان وہ جو کہ وعدہ خلافی کرے، انسان وہ جو کہ مان کر پھر انکار کر دے، یہاں کہا جا رہا ہے اسے خطار، انتہائی غدار ہے یہ۔ تو جو غدار ہوتے ہیں نا، وہ اب انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ جب خشکی پر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس وقت بھی اصل میں فلاں دیوی نے مدد کی تھی، فلاں دیوتا نے مدد کی تھی، چونکہ اس کا سایہ تھا ہمارے اوپر، چونکہ فلاں کی ڈوری ہم نے باندھی تھی، فلاں کے نام پر ہم نے چونکہ چڑھاوا چڑھایا تھا، جانے سے پہلے چونکہ فلاں بت کے آستانے پر نذرانہ رکھا تھا، اس لیے ہم بچ کر واپس آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خطار ہیں، یعنی غدار ہیں، اور کفور بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہتے کہ اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکالا اور نجات عطا فرما دی، اب یہ ناشکری کرنے والے ہیں۔ کہا یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ مقتصد نہیں ہیں بلکہ یہ خطار ہیں اور کفور ہیں۔ مقتصد ہونا میانہ روی کی چال چلنا، وفاداری کی چال چلنا، اور اسی طرح سے دیانت کی راہ اختیار کرنا، یہ پسندیدہ ہوا، اور خطار و کفور ہونا، عہد شکن ہونا، عہد توڑنے والا ہونا، غدار ہونا، ناشکرہ ہونا، یہ باعث ملامت ہوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے۔ کیا شاہانہ کلام ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اتنے دلائل تمہارے لیے واضح کر دیے گئے توحید کے، اللہ کے کلام میں طرح طرح سے تمہارے مشاہدات کو سے جوڑتے ہوئے سمجھا دی گئی بات، تمہارے روزمرہ کے مشاہدات ہیں، کشتی کا سفر ہو، چاہے کسی سختی کے موقع پر تم گھیر لیے جاؤ، اور اگر آج کشتی کا سفر نہ ہو تو اس طرح کے مواقع تو ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں۔
جب وہ آزما لیا جاتا ہے سارے سہارے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، اور اسے نظر آتا ہے کہ اب اس موقع پر اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو وہی ذات ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے، جو مافوق الفطرت مدد کر سکتی ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پورے توجہ کے ساتھ جب اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو کام بن جایا کرتا ہے۔ تو یہ کون سی ذات تھی جو سنتی ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس قدرت کا مشاہدہ بھی اور تجربہ بھی ہر شخص کو کروا رہے ہوتے ہیں، ہم کمزور انسانوں کو بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایک لمحے کو غور کریں آنکھ بند کر اپنی زندگی پر، تو ایسے مواقع ہماری زندگیوں میں بھی گزرے ہوں گے جب کوئی مددگار نہیں تھا، جب کسی ایسی مشکل میں ہم پھنس گئے کہ اس روز ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ اس مشکل سے نکال دے، پھر تیرے ہو کر رہیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ پھر کیا روش اختیار کرتے ہیں اس کے بعد؟ کیا شکر گزاری اور وفاداری والی روش ہوتی ہے، یا یہ کہ بھول جاتے ہیں اور مستغنی ہو جاتے ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایسی ذات، ایسی رحیم و کریم ذات، وہ تمہیں اس بات کی دعوت دے رہی، یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اتقوا ربکم، اپنے رب پر تقوی اختیار کرو، اس کے ہو کر رہو، اس کی بندگی اختیار کرو، اسی کا خوف اختیار کرو، اسی کی خشیت اختیار کرو، وخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس روز کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے۔ عجیب دن ہوگا جس دن کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جازن عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا کام آنے والا ہوگا اپنے باپ کے کچھ بھی۔ دو طرح سے ایک جو ہے وہ فعلیہ جملہ لایا گیا اور ایک اسمیہ جملہ لایا گیا۔ باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ متعین ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ ہاں، بیٹے کی محبت باپ کے ساتھ اس میں فرق آ سکتا ہے۔ باپ کا اخلاص بیٹے کے ساتھ اس میں کبھی شک پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، بیٹے کا اخلاص باپ کے ساتھ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسی کی رعایت کرتے ہوئے بلاغت کا اسلوب ہے کہ بتایا کہ لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی کام آنے والا نہیں، یعنی تم سمجھتے ہو بہت محبت ہے اور بہت خالص محبت ہے، یہ بھی اس دن کام نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر بیٹے کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا جہنم واصل کرنے کے لیے تو باپ کہے گا کہ نہیں مجھے لے جاؤ اور بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایسا اس دن نہیں ہونے والا، دنیا میں ہو سکتا ہے ہو جائے، یہاں یہ محبتیں کام آ جاتی ہیں، اس دن کام آنے والی نہیں۔ اور اسی طرح سے بتایا کہ بیٹا بھی باپ کے کام آنے والا نہیں، اس کو تو تم بھی جانتے ہو کہ بعض اوقات وہ جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، اور بعض اوقات جو ہے دیگر محبتیں والد کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں۔ جب وہ دنیا میں قابل اعتبار نہیں تو روز قیامت کیا قابل اعتبار ہوگا؟ دونوں باتوں کو دیکھ لو۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ جو بتلایا جا رہا ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ آج اگر اس کو جان کر مان لو تو کام آ جائے گی، اور اگر تم غرور میں دھوکے میں پڑے رہے اور اس خیال میں رہے کہ اس روز تو فلاں کام آئے گا اور فلاں کام آئے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، تمہیں جو شیطان دھوکے دیتا ہے وہ باطل ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ جو سبب ہے دھوکے کا وہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، یہاں کی عیاشی، یہاں کی مہلت، یہاں کی چکا چوند تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کو دیکھ کر تم آخرت کو بھول جاؤ، اور یہاں اس اولاد کی محبت میں، جو اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں، ان کی محبت میں تم حلال و حرام کی تمیز اٹھا رکھو، اور یہ کہ ان کے لیے پھر ناجائز کمانے لگ جاؤ، ان کے لیے رشوت خوریاں کرنے لگ جاؤ، ان کے لیے حرام آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے لگ جاؤ۔ یہ دھوکہ ہے۔ آج کی یہ محبت اور آج اللہ کو بھول کر ان کی محبت میں حلال و حرام کو فراموش کرنا روز قیامت تمہیں نقصان میں ڈال دے گا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو تمہیں اللہ کی بابت دھوکے میں نہ ڈال دے غرور۔ غرور کون ہے؟ بڑا دھوکے باز، وہ جو سراپا دھوکے باز ہے۔ اس کا اطلاق شیطان پر بھی کیا اور دیگر اشیاء پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ دنیا بھی غرور ہے، سامان غرور، سامان دھوکہ ہے، اسی طرح سے نفس بھی سامان دھوکہ ہے۔ تمہیں تمہارا نفس دھوکے میں نہ ڈالے، اور اکثر مفسرین نے شیطان سے اس کی تفسیر کی، یعنی یہ کہ اس سے مراد شیطان ہے۔ دیکھو بڑا دھوکے باز جس نے تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا سلام علیہا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ تو ہمیشہ سے لگا ہوا دھوکہ دینے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ۔ ایک بات جو یہاں ضمنی طور پر ہے مگر اہمیت کی حامل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسا فرمایا نا کہ کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا استثناء بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں استثناء ایک ضرور ہے، بعض آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ کفار ہیں جن کے لیے کوئی امید نہیں ہے کام آنے کی۔ ایک تو ہو گیا سامان نصیحت کا کہ آج دھوکے میں نہ آئے، یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو، اور اسی طرح سے اولاد کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے والدین کے بیجا مطالبات کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ یہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے نصیحت، کافر کے لیے بھی ہے۔ مگر یہ جو نفی کلی ہے نا کہ کوئی کام آنے والا نہیں اولاد اور والد ایک دوسرے کے روز قیامت، یہ مکمل ثابت ہوتی ہے تو کفار کے لیے۔ ہاں، اہل ایمان ایک دوسرے کے کام آئیں گے،
اور کس اعتبار سے آئیں گے؟ جب وہ بنیادی تقاضا ایمانی پورا کر کر جنت پہنچ رہے ہیں، بنیادی تقاضا ایمانی پورا کیا، اب وہ اس نتیجے میں یعنی اس کے نتیجے میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے، والد بھی ایمان والا، اولاد بھی ایمان والی، بیوی اولاد ایمان والی، اور جو ہے وہ شوہر ایمان والا، اسی طرح سے اوپر تک اور نیچے تک لے لیجئے، اسی طرح سے اور جتنے رشتے ناتے ہیں نا، حتیٰ کہ ایمان متقی دوست وہ بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے روز قیامت۔ وہ کس درجے میں آئیں گے؟ فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ وَالِدِهِ شَيْئًا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باپ بیٹے جن میں ایک مومن ہو اور دوسرا کافر ہو، کیونکہ مومن باپ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کوئی کمی کر سکے گا اور نہ کوئی اسے نفع پہنچا سکے گا، اسی طرح مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ یہ تو متعین ہے، یعنی اس آیت کا صریح معنی ثابت کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے ہے۔ وجہ اس تخصیص کی یعنی اس کو خاص کرنے کی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دوسری آیات اور روایات حدیث ہیں جن میں اس کی تصریح ہے کہ قیامت کے روز، یعنی اس کی وضاحت ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے، جیسے حافظ کے بارے میں آیا ہے، جیسے ایک حدیث میں آیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اور ایک میں یہ آیا کہ اس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، تو روز قیامت یہ اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گے، یعنی ڈھال بن جائیں گے۔ اسی طرح سے ذکر آیا کہ جن کے بچے نوزائیدہ انتقال کر جاتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، وہ بھی والدین کے لیے ذخیرہ اور شفاعت کا ذریعہ ہوں گے۔ اسی طرح سے اور جو شفاعتیں ذکر ہوئی ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کو کہتے ہیں یہ آیات دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان ماں باپ اولاد کے لیے اور اولاد والدین کے لیے کام آنے والے ہوں گے۔ معلوم ہوا اس آیت کا ایک عمومی اطلاق ہے وہ اصلاً کفار کے لیے ہے، اور ایک خصوصی اطلاق ہے جس میں کہ بعض اعتبارات سے تنبیہاً تو اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی گئی، مگر ایسا نہیں ہے کہ مکمل کام نہ ہے، کسی درجے میں کام آئیں گے، جیسے آگے فرمایا، اور اس شفاعت کی وجہ ان کو کامیابی، اس وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی۔ قرآن حکیم میں ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی پیروی کی، ان کی ذریت نے بھی پیروی کی ان کی ایمان لانے میں، یعنی وہ بھی مومن ہوئے۔ یہ شرط تو اس سے پوری کرنی ہے، جب ایمان کی شرط دونوں طرف پوری کر دیں، دونوں جانب پوری کر دیں، تو پھر کام آئیں گے۔ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کو جوڑ دیں گے ان کی ذریت کے ساتھ، یعنی جنت کے اعلیٰ مراتب پر اللہ لے آئیں گے۔ جنت میں آ رہا ہے مومن بھی، مومن بیٹا بھی، مومن والد بھی۔ اب ہو سکتا ہے والد کا مقام مرتبہ بلند ہو، بیٹے کا وہ نہ ہو، تو اللہ کی رحمت عمومی متوجہ ہوگی اور اس بیٹے کا جو مقام کمتر تھا جنت میں، اسے اٹھا کر والد کے اعلیٰ مقام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک فائدہ تو ہو گیا والد کی نیکی کا اولاد کو، دنیا میں بھی کام آتے ہیں اس اعتبار سے، جیسے سورہ کہف میں بتایا نا کہ کانا ابوہما صالحا، وہ جو جن یتیم بچوں کا ذکر آتا ہے، جن دیوار کا ذکر آتا ہے، اس کا سامان تھا، تو کیوں ان کے ساتھ اللہ نے اس طرح سے اہتمام کیا کہ ایک فرشتہ یا ایک فرشتہ اور ایک نبی ان کی نصرت کو آ رہے ہیں؟ کہا ان کے والد نیک تھے۔ والدین کی نیکی اولاد کی دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ کہا کہ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مومن ہوں گے، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے اپنے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہوں، مگر صالح والدین کی برکت سے قیامت میں بھی ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا، مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مومن ہو، اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو۔ یہ فائدہ اہل ایمان کا۔ تو ایمان تو بڑی چیز ہے نا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پیدائشی ایمان ہے جس کو آج بہت حقیر بنا دیا گیا ہے، اور یہ جو کہیے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت دنیا میں پائی جاتی ہے، کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں، یہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے۔ یہ صلہ ایمانی، یہ تعلق ایمانی جو ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اتنا کیا فائدہ کم ہے کہ ایمان ہونا، اس کی بنیاد پر ہی نیکیاں کارگر ہیں، اور ایمان نہ ہونا پھر جتنی اچھائیاں کرے وہ ساری بیکار ہیں۔ یہی کلمہ تو ہے جو سالم لے گئے، سلامت لے گئے تو روز قیامت جنت جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو جتنی اچھائی کی وہ بھی ساری رائیگاں گئی اور بیکار گئی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے کہ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات، وہ باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور وہ بھی داخل ہوں گے جو نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے۔ معلوم ہوا کہ اچھے درجات میں جنت میں داخلہ جب ہوگا تو یہ بقیہ کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ تو نیک اولاد کا یا نیک والدین کا شفاعت کرنا ایک دوسرے کے لیے، اور وہ مقبول ہونا اس کا اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے آیات قرآنی سے۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح شوہر اور بیوی، اگر مومن ہونے میں مشترک ہوں تو پھر ایک دوسرے کو محشر میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح متعدد روایات حدیث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم بتاتا الاخلاء، جو قریبی دوست ہیں نا،
وہ روز قیامت ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، مگر الا المتقون، وہ جو تقوی کی بنیاد پر جڑنے والے تھے، وہ روز قیامت ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، ایک دوسرے کے لیے شفاعت کا ذریعہ، ایک دوسرے کی بلندی و درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے آیت مذکورہ یعنی جو آیت ہم نے پڑھی جس میں نفی کی گئی اس بات کی کہ والدین اور اولاد کام نہیں آئیں گے دوسرے کے، فرمایا آیت مذکورہ میں یہ ضابطہ کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو معاشر میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یہ اسی صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک مومن ہو اور دوسرا کافر ہو۔ تفسیر مظہری میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نعمت ایمان پر شکر کرنا چاہیے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ انسان، اور شکر گزاری کی روش یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا کرے، اپنے نیک والدین کے طریق کو اختیار کرنے والا، اسے آگے بڑھانے والا ہو جائے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگانی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ جو فرمایا نا ولا یغرنکم باللہ، اللہ کی بابت، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ مل جائے اور انسان ایک خدا کو توحید کے ساتھ نہ پہچانے، شیطان تو چاہتا ہی ہے، شرک کا شکار ہو جائے، کفر کا، یا یہ کہ الحاد کا شکار ہو جائے، انکار خدا کا شکار، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ ہو سے مراد کیا ہے کہ تم اللہ کا انکار نہ کر بیٹھو، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ کر بیٹھو۔ ہاں یہ تو وہ ہو گئے درجات جو غیر مسلموں کے ہیں۔ اس کے بعد کچھ درجات ہیں جو اہل ایمان سے متعلق ہیں، اور انہیں بھی کہا جا رہا ہے دیکھو اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ سمجھ جاؤ، اللہ کی صفات کا تعارف تو ہے قرآن حکیم میں اعتدال کے ساتھ کہ اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ اس کا عذاب بہت سخت بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے میں آ جاؤ اور یہ سمجھو تو اللہ بہت غفور و رحیم ہے اور گناہوں میں لگے رہو، یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تو بہت سخت ہے اور بخشتا نہیں ہے، اور پھر یہ کہو کہ اب تو میری بخشش ہو نہیں سکتی اور گناہوں میں لگے رہو، یعنی جبر و قدر۔ اور یہ سمجھنا کہ اللہ کا اختیار اتنا مکمل ہے اور اتنا کامل ہے کہ ہمارے اوپر تو اس کا جبر چلتا ہے، اختیار تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو جو کچھ غلطیاں میں کرتا ہوں یہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، میرا کیا اختیار۔ یہ سارے دھوکے ہیں جو انسان کو شیطان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ باخبر فرما رہے ہیں دیکھو اللہ کی بابت دھوکہ نہ ہو جائے، اگر یہاں دھوکہ ہو گیا تو سب کچھ غلط ہو جائے گا، سارے اعمال نکارت جائیں گے، اور یہ پورا نظریہ زندگی تمہارا غلط ہو جائے گا۔ اور جب تمہارا نظریہ زندگی غلط ہو گیا تو اب ایک ایک عمل کی خطا وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اب تمہاری پوری زندگی غلط ہو کر رہ جائے گی۔ اس سے بچو۔ تو معلوم ہوا کہ دھوکہ یہ ہے کہ اللہ کو ویسا نہ پہچانا جائے جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کی صحیح پہچان توحید کے ساتھ، اللہ کی مرضی اور ناپسند اس کی پہچان شریعت کے ذریعے سے، اللہ کے پسندیدہ راستے کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے باطن کو ویسا رکھنا اور اس کو پہچاننا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہو۔ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو یہ ہماری شریعت و طریقت بنتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت دی ہے، اور جو باطن کے احوال سکھائے ہیں طریقت میں، یہ جو ہمارے امت کی روایت ہے، اس کو جب اختیار کیا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا اسلوب اعتقاد میں بھی اور اعمال میں اختیار کیا جاتا ہے، اور جب اس سے تمسک کیا جاتا ہے، جڑتے ہیں، تو پھر اس دھوکے سے بچتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ عقیدے میں دھوکہ تو نہیں ہوا، کیسے پرکھیں گے؟ معلوم ہوگا کہ عقیدے میں افراط و تفرید کے راستے پیدا ہوئے تھے، ایک طرف معتزلہ چلے گئے، ایک طرف خوارج چلے گئے، اور اس میں اعتدال کیا تھا؟ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح سے نظر آتا ہے کہ عمل کی دنیا میں بھی، تقدیر کے معاملے میں بھی افراط و تفریط ہو گیا، ایک طرف دھوکہ ہوا، بعضوں نے کہا ہم تو مجبور محض ہیں، اور بعضوں نے کہا ہمارے پاس تو سارا اختیار ہے، جبریہ اور قدریہ فرقے بن گئے۔ تو ان سارے مباحث میں اعتدال کہاں سے ہاتھ آئے گا؟ اور اگر اعتدال نہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے، ایک تو دھوکہ ہے کہ اسلام سے ہٹا دے، الحاد کے راستوں پر ڈال دے، کفر کے اور شرک کے راستوں پر ڈال دے، ایک یہ ہے کہ اسلام کے اندر انسان کو افراط و تفریط پر ڈال دے۔ تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ جو سبیل المومنین ہے، اور وہ جو امت کا اجماعی راستہ ہے، اور وہ جو اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عقیدے اور عمل میں، اصول میں اور تفصیل میں، اصول میں اور فروع میں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو پھر دھوکہ ہے جو اللہ کی بابت انسان کو، یعنی دین کی بابت انسان کو لاحق ہو گیا۔ کبھی محبت میں غلو کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ دشمنی میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، کبھی نفس کے ہاتھوں غلو کرتا ہے، اور کبھی عقل کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال بن جاتا ہے۔ ان سب سے بچتے ہوئے اعتدال کا راستہ اللہ نصیب فرما دے۔ آخری آیات ہیں، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ ان آیات پر تفسیر میں کئی امور ذکر کیے گئے۔ ایک تو عظیم الشان اور معتمر شان مسئلہ ہے علم غیب کا، اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔
5 باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں. حدیث میں ذکر آیا کہ یہ 5 باتیں امور غیب میں سے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی غیب ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی غیب ہے. یہاں ان میں سے چند کا ذکر کیا گیا. سبب کیا ہوا؟ ایک شخص جو کہ عربی تھا, اس کے ذکر آتا ہے کہ وارث بن عمر بن حارثہ, اس نے آ کر سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتوں کا. جو سوالات اس نے کیے تھے اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی, تو ان 5 باتوں کو یہاں ذکر کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی امور غیبیہ ہیں. یہ اصلاً بنیادی طور پر 5 ہیں جن کا یہاں ذکر ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ, بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے علم الساعہ یعنی قیامت کا علم. وینزل الغیث, اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو. ویعلم ما فی الارحام, اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے, ماؤں کے پیٹوں میں ہے. وما تدری نفس, اور نہیں جانتا کوئی نفس کوئی شخص ماذا تکسب غدا, کیا کمائے گا وہ کل کو. وما تدری نفس, اور نہیں جانتا کوئی نفس بأی ارض تموت, کہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے. 5 باتیں ہو گئیں. پہلی بات کیا تھی؟ فرمایا کہ علم الساعہ اللہ کے پاس ہے. یہ میعاد عالم ہے, پوری کائنات کی میعاد کیا ہے وہ بتلائی جا رہی ہے. ینزل الغیث, وہ بارش نازل کرتا ہے. یہ سامان حیات ہے, زندگی کا سامان اس سے ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, یہ انسان کی زندگی جو حیات ہے دنیاوی, اس کا مبدا ہے, اس کا آغاز ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تکسب غدا, نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کیا کمائے گا کل. یہ اس کی کہیے کہ معاش حیات ہے. اور اسی طرح سے وما تدری نفس بأی ارض تموت, یہ اس کی منتہائے حیات ہے. تو جو کچھ مبدا ہے اور جو معاد ہے, مبدا جہاں سے آغاز ہوا, معاد جہاں لوٹ کر واپس جانا ہے, سب کو جمع کر لیا. حیات کو بھی, اور اس کے بعد اس سے پہلے کی زندگی جہاں سے آیا تھا, اس کے بعد جہاں واپس لوٹ کر انسان کو جانا, ان سب کو جمع کیا. ان 5 باتوں کے بارے میں خاص طور پر فرما دیا. باقی بھی اور امور غیبیاں ہیں. تو علماء تقسیم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ 2 باتیں, ایک ہے جو کہ جس کو علم الغیب کہتے ہیں, علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے. ایک ہے انباء الغیب. انباء الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو بھی دی ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں دیتا ہے وحی کے ذریعے سے, اور کسی ولی کو کشف الہام کے ذریعے سے بھی غیب کی کچھ خبر دے سکتا ہے, مگر اس سے اس کا عالم الغیب ہونا لازم نہیں آتا. عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے, اور عالم الغیب اسے کہتے ہیں جس کے علم میں یہ صفات پائی جاتی ہوں, ایک تو یہ علم کلی ہو, تفصیلی ہو, مزید یہ کہ بہما وجوہ ہو, تمام اعتبارات کو گھیرے ہوئے, محیط ہو, ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہو. اسی طرح سے یہ قطعی ہو, جو اس کے علم میں ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہو. یقینی ہو, ظنی نہ ہو. قطعی ہو, ظنی نہ ہو. یقینی ہو, ظنی نہ ہو. اور اسی طرح سے ذاتی ہو, اپنی ذات کی بنیاد پہ اس کے پاس وہ علم ہو. جس کے پاس ایسا علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم الغیب. عالم الغیب ان معنی میں صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں, جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے قرآن حکیم میں غیب کے بہت سے امور ذکر فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بتلائے, اسی طرح سے احادیث میں اس کا ذکر آیا. یہ کیا ہے؟ یہ انباء الغیب ہے. انباء الغیب انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیے جاتے رہے, اور اسی طرح سے کسی ولی کو, کسی بندے کو, حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی غیب کی خبر کو ظاہر فرما دیں اس پر, تو اس کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ, یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں یہ ایک آدھ بات بتاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے بعض اوقات, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا ہے, یہ جو ہے وہ ان کے پاس جو جن ہوتے ہیں وہ ایک آدھ بات اچکلاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ 100 باتیں اور ملاتے ہیں, ان میں سے ایک صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ ایک کا صحیح ہو جانا تو اس کے علم کی دلیل نہیں ہو گیا نا. تو یہ جو اچک لاتے ہیں شیاطین اس کے پاس, اس کی بنیاد پر وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتا. اسی طرح سے جو کوئی نیک آدمی ہے اس کی کرامت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے, کشف کے ذریعے سے اس پر کوئی بات اگر مستقبل کی اور غیب کی کھول دی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتا. انبیاء اکرام اور رسولوں پر جو وحی نازل ہوئی اس میں جو غیب کی خبریں بیان کی گئی, اس کی وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتے. ہاں, انباء الغیب ان کو ضرور حاصل تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اسی طرح ایک تقسیم اور کی ہے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, فرماتے ہیں ایک ہے احکام غیبیہ اور ایک ہے اقوان غیبیہ. جو کونی امور ہیں, کونیات سے متعلق ہے, یہ کونی اقوان غیبیہ ہیں, اور اقوان غیبیہ اللہ ہی سے خاص ہیں. اللہ ہی جانتا ہے اس بات کو, اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں. اس کو اللہ نے نہ کسی فرشتے پر ظاہر کیا نہ کسی رسول پر ظاہر کیا. ہاں, احکام غیبیہ کو فرشتوں کے ذریعے سے بھی اور بغیر واسطے کے بھی انبیاء پر ظاہر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ احکام غیبیہ میں جیسے کہ قیامت کے احوال کا ذکر ہے, جیسا کہ اعمال کا ذکر ہے, صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے, یہ بھی غیب ہے ہمارے لیے, ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے
مگر اس کو ذکر فرمائی. یہ احکام غیبیہ تھے جو ہمارے لیے ہدایت کو سیکھنے، اللہ کو پہچاننے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری تھے، چنانچہ ان کو جمع فرما دیا. یہاں جن 5 باتوں کا ذکر ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا حتمی علم اسی کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں بتایا اللہ نے، نہ کسی فرشتے کو بتایا نہ کسی نبی کو بتایا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نازل ہوتی ہے. آج یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تو جو پیشن گوئی ہو رہی ہوتی ہے، پیش گوئی ہوتی ہے بارش ہو جائے گی، تو وہ تو معلوم ہے انسان کو. مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ یہ بارش تمہارے لیے مفید ہوگی مضر ہوگی. یہ بارش ہوگی اور یہ بھی یقینی نہیں ہوتا تمہارے پاس جو علم ہے. اگر یہ مراد سری لے لی جائے یعنی الفاظ والی لے لی جائے، وہ بھی یقینی نہیں ہے، ظنی علم ہے انسان کا، ذاتی نہیں ہے، بعض آلات کے ذریعے سے انسان نے اختیار کیا، تجربی ہے. تو یہ وہ علم مراد نہیں ہے یہاں پر. اور اگر یہ مراد لے لی جائے کہ بارش کا ہونا یا نہ ہونا، یہ مراد لے لی جائے کہ بارش کا مفید ہونا یا مضر ہونا، تو یہ تو انسان کے علم میں ہے ہی نہیں. یہ تو ایک یہ نسبتی مسئلہ ہے. وہی بارش کسی فصل میں کامیابی کا فائدہ مند ہو جائے کا ذریعہ بنتی ہے کامیابی کا، اور کبھی جو ہے وہ زحمت کا ذریعہ بن جائے. زیادہ برس جائے تو نقصان کا باعث ہو. اسی طرح سے کسی کے لیے وہ کہیے کہ سیرابی کا ذریعہ ہے اور کسی کے لیے جو ہے وہ زحمت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے آثار کیا ہوں گے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے. آج پہلے سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو صرف یہ مراد نہیں ہے. اگر یہ مراد لی جائے تو اس میں فرق کیا ہوا کہ ذاتی طور پر نہیں جانتا، تجربی طور پر جانتا. یہ اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے جس سے انسان نے یہ آلات ایجاد کیے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے فلاں ذریعے سے پہچان لیتا ہے. تو یہ ذاتی تو نہیں ہوا علم، اس کا اللہ نے عطا کیا ہے، وسائل دیے تھے اور اسباب کے درجے میں جانتا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے. اور اگر یہ دوسری مراد لی جائے، جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا جو رحم مادر میں ہے، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیکوکار ہوگا یا بدکار ہوگا، کامیاب ہونے والا ہوگا آخرت میں یا ناکام ہونے والا ہوگا. یہ تو کوئی آلہ بھی نہیں جانتا. آج کسی آلے سے بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وہ نہیں جانتا، یعنی قطعی طور پر نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، یعنی نیکیاں کمائے گا یا برائیاں کمائے گا، کیا اس کے ساتھ واقع ہونے والا ہے، کتنی کچھ اس کو معاش ملے گی، کسی کچھ اس کو مہلت ملے گی. اور یہ بھی نہیں جانتا بھی ای ارض تموت، کس زمین پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے. یعنی موقع و محل کا تعین یہ نہیں کر سکتا، کسی طور پر بھی اس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے. اللہ نے اس بات کو اس سے چھپا رکھا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والے اور خوب باخبر ہیں. جو مامون خلیفہ منصور کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے ہے. اس نے پوچھا خلیفہ منصور نے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے؟ تو اس فرشتے نے اس طرح سے 5 کا اشارہ کیا. تو اب بہت سے معبرین کو اس نے جمع کر لیا، سب سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. کسی نے کہا آپ کی زندگی کی بس 5 گھڑیاں رہ گئی ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، کسی نے کہا 5 ہفتے رہ گئے ہیں، کسی نے کہا 5 سال رہ گئے ہیں، کسی نے کہا 5 مہینے رہ گئے ہیں. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر فرمایا کہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں 5 امور غیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس شخص کی موت کب واقع ہونے والی ہے. تو فرشتہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. یعنی فرشتے کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کی موت کب واقع ہوگی، اللہ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کا یقین ہمیں عطا فرمائے اور اس صحیح یقین کے موافق صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں پر سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے. آئندہ نشستوں میں سورہ سجدہ سے آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. ہمارے ایک ساتھی بھائی اشیر خالد صاحب کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب ہے. دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی صحت عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے.